السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک مضمون بھیجا ہے عربی میں، جس میں ایک حدیث کی تحقیق کی گئی ہے اور پھر آخر میں جو ہے اس پر کہہ دیا گیا کہ یہ مشروع نہیں ہے اس پر عمل کرنا۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے اس میں یہ ہے کہ بڑے بڑے محدثین کرام اس کو تحقیق کے بعد اپنی کتب میں لائے ہیں، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے دور کے بڑے ماہر فن محدثین میں سے ہیں۔ امام ترمذی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، علل الحدیث کے ماہر ہیں۔ حدیثوں میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں سند میں، اس کے پہچاننے میں بڑے ماہر مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کتاب العلل لکھی ہے۔ امام حاکم، یہ تو ایک حاکم خود ایک جو ہے بہت بڑا مرتبہ ہے۔ الحافظ ایک مرتبہ ہے جس میں کم سے کم جو ہے قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ 1,00,000 حدیث جس کو یاد ہو اس کو الحافظ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر الحاکم ہوتا ہے جس کو کم سے کم 3,00,000 حدیث حفظ یاد ہو۔ تو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی معمولی چھوٹے موٹے محدث نہیں ہے۔ امام ترمذی کوئی چھوٹے موٹے محدث نہیں ہے، یہ اپنے دور کے ماہر فن اور بڑے محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ امام بہقی، یہ بھی جو ہے ان کی مثال دی جاتی ہے۔ علم اللہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا تھا ان کو مضبوط۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس حدیث کو بڑے بڑے محدثین محققین صحیح اور حسن بھی کیے گئے ہیں شواہد کی بنیاد پر بھی۔ خود انہوں نے اپنے اس مضمون میں اقرار کیا ہے کہ اس کے دوسرے شواہد بھی موجود ہیں، اور انہوں نے اس چیز کا بھی اقرار کیا ہے کہ اس کو بہت سارے علماء نے جو ہے حسن اور صحیح بھی کہا ہے، جیسا کہ امام حاکم نے بخاری مسلم کی شرح پر اس کو صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی اس کو قائم رکھا اس حکم کو، یعنی انہوں نے بھی صحیح کہا، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح کہا، علامہ البانی صاحب نے بھی صحیح ترمذی میں اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس حدیث کے تعلق سے کوئی ماہر فن جو اچھی طرح سے اپنے استادوں کو جانتا ہے اور احادیث کئی سندوں سے اس کے پاس موجود ہوتی ہے، اس کو وہ قابل عمل گردانتا ہے، جبھی وہ اپنی کتاب میں اس کو درج کرتا ہے، جیسا کہ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ جو حدیثیں قابل عمل تھیں انہی کو انہوں نے درج کیا ہے، بھلے ان کی سند میں کچھ نہ کچھ ضعف ہو۔ کسی پر سند میں اگر کلام ہو جائے، کسی نے سند کے راوی پر کچھ کہہ دیا ہو، تو اس کی وجہ سے یہ ہے ہی نہیں اصول کہ ہاں بھئی کسی پر اگر کچھ کلام ہوا ہے تو اس کی وجہ سے حدیث ہی ناقابل عمل ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا کہ یہ حدیث ناقابل عمل ہوتی تو کبھی بھی یہ باب باندھ کر کے محدثین اپنا وقت برباد نہ کرتے، ایسی حدیثیں دیتے ہی نہیں، ہمیں بیان ہی نہیں کرتے عمل کے واسطے کہ بھئی جو ہے جن پر عمل ہی نہیں کیا جانا چاہیے۔ امام ترمذی خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنی بھی اپنی کتاب جامع ترمذی میں بیان کی ہیں ان سب پر عمل ہوتا رہا ہے، معمول بھی ہیں وہ روایتیں، جن پر عمل ہوتا رہا ہے وہ روایتیں ہی میں پیش کر رہا ہوں۔ 2 روایتوں پر عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، باقی سب روایتوں پر عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے امام ترمذی نے۔ یعنی ان سے جو بڑے تھے محدثین میں، بلکہ کہنا چاہیے تابعین اور تبع تابعین برابر، ان کا عمل ثابت ہے، جبھی انہوں نے اس پر لکھا ہے اور اس کو درج کیا ہے اپنی کتاب میں، اور اس پر باب باندھا ہے کہ ہاں بھئی اس صورت پر جو ہے یہ جواب دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حکم دیا۔ 2 الگ الگ سندوں سے یہ روایت واضح طور پر مل رہی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام پر سورہ رحمان کو پڑھا وہ خاموش رہے تو اللہ کے رسول نے کہا بھئی میں نے تو اس کو جنات پر پڑھا تھا، انہوں نے تم سے بہت اچھا جواب دیا تھا، تم لوگ خاموش ہیں۔ میں نے جب فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھا تو انہوں نے لا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد جواب دیا، گونگے بہروں کی طرح نہیں جو ہے وہ بیٹھے رہے سنتے رہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ ابھی تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فوراً جواب دے۔ زندہ ضمیر اللہ کا مطیع فرمانبردار حکم سنتے ہی فوراً جو ہے اس کی تعمیل کے لیے آگے بڑھتا ہے، تعمیل کرتے ہوئے فوراً جو ہے انسان کہے کہ نہیں اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تیری ہی لیے ساری حمد و ثنا ہے۔ اس کا انکار کر دینا صرف اس وجہ سے کہ اس کے راویوں میں سے کسی پر کلام ہوا ہے، کسی نے اس کے تعلق سے کچھ کہہ دیا ہے، ان کلام پر بھی اگر غور کریں تو اس سے بھی جو ہے قطعی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہاں بھئی جو بیان کرنے والا ہے اس نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے یا اپنی طرف سے گھڑی ہے یہ حدیث۔ وہ خود اقرار کر رہے ہیں، امام ابو حاتم کا قول پیش کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی وہ سچے ہیں لیکن حافظہ ان کا کچھ کمزور تھا۔ وہ جو خود اپنے ذہن سے اپنے حافظے سے بتائیں تو جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں وہ روایتیں، اور جو اپنی کتاب سے بتائیں تو وہ بالکل صحیح اور جو ہے صالح ہوتی ہیں۔ تہذیب و تہذیب کے حوالے سے انہوں نے خود بتایا وہاں پر، اور پھر آگے اس کے شواہد بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آخر میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ مشروع نہیں ہے اس طرح سے پڑھنا۔ اللہ اکبر! سلف صالحین پڑھتے چلے آ رہے ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں۔ آج ہم صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے امام ترمذی کے جو استاد تھے یا ان کے استاد کے استاد تھے ان کو نہ دیکھا نہ جانا، بس کسی نے کچھ ان کے بارے میں کہا اور ہم نے اس پر یقین کر کے فوراً جو ہے ان کی حدیث کو ختم کر دیا۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے تحقیق کا، جو آج طریقہ اپنا لیا گیا ہے، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اس طریقے کو اپنا کر ہی آج بہت ساری ایسی حدیثیں جس پر برابر امت کا عمل ہوتا رہا آج تک، ان کو بھی آج انکار کیا جانے لگا، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، بخاری مسلم کی روایتوں کا انکار ہونے لگا اب اس طرح کی تحقیق کی وجہ سے۔ یہ تحقیق کا طریقہ بہت غلط طریقہ ہے جو مروج ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے درمیان۔ تحقیق، حدیثوں کی تحقیق خاص طور سے، یہ ہر کسی غیرے کا کام نہیں ہے، بلکہ جو ماہر فن محدثین تھے انہوں نے تحقیق کری، انہوں نے اس کو پہچان لیا، جان لیا کہ ہاں بھئی یہ اللہ کے رسول ہی کی حدیث ہے، تبھی انہوں نے اس کو قابل عمل گردانتے ہوئے اپنی کتاب میں پیش کر کے یہ کہہ دیا کہ ہاں بھئی اس وقت اس موقع پر یہ پڑھنا چاہیے، یہ باب باندھ کر کے سمجھا دیا انہوں نے۔ وہ جھوٹی روایتیں، جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کے لیے پوری زندگی انہوں نے محنتیں نہیں کری تھیں، پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے جو وقف کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ان کی تعریف بیان کری، دین کی خدمت کرنے والا قرار دیا ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کری تھی، وہ کوئی معمولی ہستیاں تھیں؟ وہ جھوٹی حدیثیں ہمیں پہنچانے کے لیے انہوں نے پوری زندگی وقف کری تھی۔ یہ کیسی عجیب و غریب تحقیقیں شروع کر دی گئی ہیں۔ ان کی روایتوں کو جن کو انہوں نے قابل عمل قرار دیا ہے، آج ہم اپنی عقل سے زبردستی کے جو ہے اصول بیان کر کے اور جو ہے اس کو پھر ناقابل عمل قرار دے رہے ہیں، اور اس طرح سے شریعت کے بہت سارے مسائل ہی ختم کر دیے جا رہے ہیں۔
اللہ تعالی رحم فرمائے، یہ حدیث بالکل قابل عمل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں بھی یہ دیکھو انہوں نے فلاں کا نام لیا ہے راوی اس کے، اور ان کے بارے میں وہاں دوسرے محققین کے اقوال بھی پیش کیے ہیں کہ بھئی انہوں نے ایسا ایسا کہہ دیا اس کے بارے میں، تو ان سے یہ کہا جائے کہ بھئی ایسے ہی دوسرے محققین نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے اس حدیث کو، ایسے ہی دوسرے بڑے محققین اور بڑے علماء اسلام نے جو ہے اس کو حسن بھی قرار دیا ہے۔ اب دونوں میں سے آپ کس کی مانیں گے؟ اس طرف بھی آپ کو جو ہے علماء اسلام نظر آ رہے ہیں جو اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، دوسری طرف بھی آپ کو علماء کرام نظر آ رہے ہیں بڑے جو اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ کس کی مانیں گے دونوں میں سے؟ جو ان میں ماہر فن ہیں، جو اچھی طرح سے ان حدیثوں کو سب سے زیادہ پرکھنے والے تھے، جن پر سب کا اعتماد تھا، ان کی تسلیم کی جائے گی بات، اور وہ امام ترمذی، امام حاکم، امام بہقی جیسے محدثین ہی ہیں جن پر لوگوں کا اعتماد تھا، اپنے زمانے کے سب سے مشہور محققین میں شمار کیے جاتے ہیں اور شروع دور کے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے قریب تھے جن پر کلام کیا جا رہا ہے، ان کو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر انہوں محدثین نے خود اقرار کیا اس چیز کا کہ جو ہم نے حدیثیں بیان کی اس کی دوسری بہت ساری سندیں ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر خالی عمل کے لیے ہم نے جو ہے چند حدیثیں ہی پیش کی ہیں کسی ایک ٹاپک پر، ورنہ اور بھی ہیں روایتیں جیسا کہ انہوں نے خود شواہد پیش کرے دوسرے۔ اللہ آسان کرے، یہ حدیثوں کو اس طرح سے انکار کر دینا، اللہ ہی رحم کرے کہاں تک یہ مسئلہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا، اور کس انداز سے جو ہے حدیثوں کا اسی طرح انکار ہوتے ہوتے کیا حالت ہو جائے گی دین کی، سوچ کر بھی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ سلسلہ جو چل پڑا ہے تحقیق کا، کس قدر حدیثوں کا اس طرح انکار کر دیا جائے گا، دین جو ہے وہ پورا جو ہے ادھورا ہی ہو گیا ہے انکار کرتے کرتے۔ اللہ رحم فرمائے ہم پر سب پر۔ ورغم كل ما نراه من فتن وإغراءات وظهور للباطل في كل مكان فإن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رغم كل ما نراه من تسارع الناس إلى الشهوات وتكاسل عن الطاعات فإن من بين أولئك فئة من الناس اختارها الله واصطفاها وحفظها من الفتن لما حفظت أوامر الله. أولئك هم الغرباء، وهم من أردت أن أواسي بكلمات هؤلاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم؟ اسمع بارك الله فيك. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس. صححه الألباني رحمه الله.